والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کی دو قسموں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں جنتی کہلائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ کفر اور شرک اور گناہ کے نتیجے میں جہنم سے دوچار کیے جائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی انسان پر ان کے غلطیوں کے نتیجے میں وقتی طور سے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر ظلم کیا ہے، بلکہ اللہ کے قانون عدل کے مطابق انسان کی غلطیوں پر گرفت کی جاتی ہے اور اسے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذریعے سے، اسی راستے سے اسے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انبیاء و مرسلین سے مطالبہ کیا، جس عذاب کے آنے کی دھمکیاں بار بار آپ لوگ سنا رہے تھے وہ عذاب کہاں ہے؟ اب اگر اللہ کی جانب سے عذاب کے نازل ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو انسان اس کا مذاق اڑانا شروع کرتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہر چیز کا وقت متعین ہے، جب مہلت کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وقت مقررہ پر ضرور آ جائے گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے کرتوت کے نتیجے میں اسے مصیبت پہنچ گئی اور انہی چیزوں نے اسے گھیر لیا جن کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آگے کی آیتوں میں انسان کی ایک ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان گناہ کرتا ہے خود، لیکن اس سلسلے میں الزام اللہ پہ دھرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، جن لوگوں نے شرک کیا، جو لوگ مشرک ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم کسی کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد باپ دادا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیے ہوتے۔
ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اسی طریقے سے اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کسی چیز کو اللہ کے حکم کے بغیر حرام نہیں ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، قرآن کہتا ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کے ذمے کھلے طور سے پیغام کے پہنچا دینے کی سوا اور بھی کچھ ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے تبھی تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی حلال کو ہم نے حرام ٹھہرا لیا یا کسی حرام کو ہم نے حلال ٹھہرا لیا اللہ کے حکم کے بغیر، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے دل میں اس قسم کی بات ہی نہیں ڈالتا، ہم کسی حلال کو حرام نہیں کرتے اور حرام کو حلال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حلال و حرام اگر ہم کسی چیز کو کر رہے ہیں تو اللہ کا منشا یہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک کر رہے ہیں تو اللہ کی چاہت یہی ہے۔ اس پر قرآن نے بالکل ہلکا سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ لوگ بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، وہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے، اور لوگوں پہ کہنا یہی تھا کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سنو رسولوں کے ذمے کھلے طور سے پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ ان رسولوں نے آپ کو سمجھایا، آپ سمجھ جائیے، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اپنا نقصان کریں گے، اور سمجھ جاتے ہیں تو اپنا فائدہ کریں گے۔ رہا یہ کہنا کہ اللہ کی مشیت ہوئی تبھی ہم نے شرک کیا، یہ در حقیقت اللہ کے اس قانون کے مطابق ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اختیار دے دیا، کسی کو زور زبردستی مسلمان نہیں بنایا، کسی کو زور زبردستی کافر و مشرک نہیں بنایا، بلکہ دونوں راستہ دکھا کر انسان کو کھڑا کر دیا۔ اب انتخاب کرنا اور اپنانا تمہارا کام ہے، تم ہدایت کا راستہ اپناتے ہو یا گمراہی کا راستہ اپناتے ہو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ ہم چاہتے تو زبردستی تم کو مسلمان بنا ہی دیتے، پھر انسان کہتا کہ زبردستی ہمارے ساتھ کیا گیا۔ اس مناسبت سے اللہ نے اپنے اس قانون کے تحت انسان کو چھوٹ دیا ہے اور اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم چاہو تو ایمان قبول کر کے جنتی بن جاؤ، تم چاہو تو کفر اختیار کر کے جہنمی بن جاؤ، ہماری جانب سے تمہارے پر کسی قسم کا زور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھا دیے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب اللہ نے شیطان کو اختیار دیا گمراہ کرنے کا، بہکانے کا، تو دوسری جانب ہر دور میں اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کی چاہت یہی ہوتی کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو پھر اللہ نبی اور رسول کو کیوں بھیجتا ہے؟ جس نبی اور رسول کا کام ہی ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا اور لوگوں کے اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کرنا۔ چنانچہ آگے کی آیت میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ
ومنہم من حقت علیہ الضلالہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اس رسول کو یہ حکم دیا کہ لوگوں سے کہو ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور بتوں سے پرہیز کرو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے کچھ ایسے خوش نصیب ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دیا، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں کچھ ایسے بد نصیب ہوئے جن کا مقدر گمراہی بنا دیا گیا۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو سنو، ذرا روئے زمین کی سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والے کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ نے ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں نبی کو بھیجا ہے، اور ہر نبی نے لوگوں سے یہی کہا ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اللہ کی عبادت کے بالمقابل جو بھی کھڑے ہو سب طاغوت ہیں، اس نے فرمایا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ قرآن میں طاغوت کو کئی معنی میں استعمال کیا گیا۔ یہاں طاغوت کا معنی بت ہے، کہیں طاغوت کا معنی ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ کے قانون کا انکار کرتا ہے اور خود اپنا قانون بنا کر چلانا چاہتا ہے۔ ایک مومن ہے جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے، ایک کافر ہے جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا ہے، اور ان دونوں کے بالمقابل ایک تیسرا ہے جو اللہ کے قانون کو مانتا تو نہیں ہے لیکن اپنا قانون بنا کے اسی کو چلانا چاہتا ہے۔ قرآن اس کو بھی طاغوت کہتا ہے۔ تو کہا عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت سے دور رہو، بت پرستی سے پرہیز کرو، ہر اس انسان سے، اس شخصیت سے، اس چیز سے جو اللہ کے بالمقابل اپنا قانون چلانے والا ہو، اس سے گریز کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے جنہیں اللہ کی جانب سے توفیق ملی اور اللہ کی رسول کی بات کو مان لیا، وہ مومن ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے جو اللہ کی توفیق سے محروم رہے اور شیطان کے سبز باغ دکھانے کے نتیجے میں انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے، وہ اس نے اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں جھونک دیا اور اپنے اوپر گمراہی کا ٹھپا لگوا لیا۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہوئے، اللہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ البتہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوئے اور نافرمانی پہ اڑے رہے، انبیاء مرسلین سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہے، وہ نشانیاں بھی ان کو دکھلا دی گئی، پھر بھی ہٹ درمی کی انتہا یہ ہوئی، یہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ تکذیب کا اور جھٹلانے کا اپنا شیوا بنا لیا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اہل مکہ سے کہا گیا ان تباہی و بربادی کا منظرنامہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قریب کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں نظر آئے گا کہ کتنی بستیاں ہیں جو کھٹر بنی ہوئی ہے، کتنے مکانات جو ڈھے پڑے ہوئے ہیں، کتنی بستیاں تباہی و بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں سیلاب آیا ہے، کہیں طوفان آیا ہے، کہیں آگ کا گولہ برسا ہے، کہیں پتھر کی بارش ہوئی ہے، کہیں کسی بستی کو الٹ دیا گیا۔ یہ سارے مظاہر اگر دیکھنا چاہتے ہو، سیروا فی الارض، تو روئے زمین میں سیر و سیاحت کرو۔ آج ہم سیر کرنے کے لیے، سیاحت کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں۔
لیکن قرآن مجید نے جس مقصد کے تحت سیر کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس مقصد کو دور دور تک بھی نہیں پاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ویران بستی پائی جائے، کہیں مکانات کھنڈرات میں تبدیل دکھائی دے، کہیں ہریالی سبزادی ہریالی اور سرسبزی و شادابی چھین گئی ہے، کہیں کی زمین بالکل شوریدہ بنی ہوئی ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تو پتہ چلے گا کیف کان فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ اب ان قوموں کی بستیوں کا مشاہدہ کیجئے اور اندازہ لگا لیجئے۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے، داعی تھے، آپ کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائے، ہدایت کے کلمہ سب لوگ پڑھ لیں، اور اس کے لیے بڑی آپ کوشش بھی کرتے تھے، منت و سماعت بھی کرتے تھے۔ اب اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا تو آپ کو کرہن محسوس ہوتی، تکلیف محسوس کرتے تھے۔ تو کبھی قرآن نے کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ مشقت میں پڑ جائیے۔ کہ اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروگہ بنا کر نہیں بھیجے کہ زبردستی منوا لیجیے۔ کہ اللہ نے کہا سنیے، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کے ہدایت کی حریص ہیں، متمنی چاہتے کہ ہدایت پالیں، تو سنیے فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اسے اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جو انسان ہدایت کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کلمہ توحید کی طرف ادھر بلایا جائے رخ پھیر کے ادھر بھاگنا چاہتا ہوں، جس کی نگاہ میں اللہ کی بات کی کوئی تعظیم و تقریب ہی نہ ہو، تو اللہ اپنے کلام کی بے عزتی گوارا نہیں کرتا، پھر ایسے انسان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا بلکہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی میں ان کی خواہش ظاہر کرے کہ وہ ایمان لے آئے، اللہ کہتا ہے کہ خالص سے ہمارے اختیار میں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، جب حضرت ابو طالب کے وفات پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، تو قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ تو ہدایت کا دینا یا ہدایت سے محروم کر دینا یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر ان خاص مشرکین جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، اور اس قسم کی جو مخصوص قسم کے لوگ ہیں، آپ چاہتے یہ بھی ایمان لے آئے، تو اس لیے ابھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے۔ پہلی بارہ میں ہے کہ آپ ان کو خبردار کیجئے، خبردار نہیں کیجئے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈر سنائیے نہ سنائیے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کچھ مخصوص قسم کے کفار و مشرکین تھے جن پر گویا ٹھپا لگ گیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کان میں ٹھیبی ڈال دیا ہے، ان کی آنکھ کے سامنے پٹر لگا دیا ہے، انہیں سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سوچنے سمجھنے سے یہ غافل یعنی قاصر ہو چکا ہے، ایمان کیسے لائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ ان کے ایمان لانے کے لالچی ہیں، ایمان لانے کے متمنی ہیں، آپ ان کا ایمان چاہتے تو سنیے فإن اللہ لا یہدی من یضل، جن کے کرتوت بد کے نتیجے میں اللہ نے پہلے ہی گمراہ کر دیا ہے، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا اور ہدایت نہیں پا سکا، اب لاکھ اس کے لیے کوئی انسان مدد کرے اور سفارش کرے، تمنا کا اظہار کرے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور اس کی بات پر کوئی اثر اندازی نہیں ہوگی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ
بلا وعدا علی حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ لوگ زور لگا کر قسم کھا کر کہتے ہیں، یعنی زوردار قسم کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، جو انسان مر گیا اللہ اسے دوبارہ اٹھائے گا نہیں۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کفار مشرکین کا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، وعدن علی حقا، اللہ کے ذمے یہ سچا وعدہ ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے، اسے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، چند سالوں کے بعد دوبارہ جب قبر کھودی جاتی دیکھا لاش کا اتا پتہ نہیں ہے، اس کی ہڈیاں گل گئی، اس کے گوشت چمڑیاں سرگل کے ختم، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آئے دن مشاہدہ ہے، قبرستان جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ نے کہا یہ اکثر و بیشتر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، اس لحاظ سے اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مٹی ہی سے بنایا ہے، اگر وہی اللہ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ انسان کو پیدا کر لیں گے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کہ مٹی تھی، انسان بنا، مٹی میں ملا، پھر انسان بنایا جائے گا۔ اس لحاظ سے تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آئے دن انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ انسان غلہ کو اور بیج کو زمین میں چھڑکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد اس کی کھیتی تیار ہوتی ہے، ایک بیج سے کتنے دانے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ غلہ مٹی میں ڈالا، پھر مٹی نے آپ کو واپس کر دیا۔ آئے دن اس کا مشاہدہ معائنہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بطور امانت کے ان مردہ انسانوں کو زمین کے پیٹ میں ڈالا ہے، پھر ہمارا مطالبہ ہوگا زمین ہماری امانت کو واپس کرو، تو زمین اللہ کا حکم مانے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زلزلہ ہوگا، زمین کا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے گا، اندر میں جتنے دفینے ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، چاہے مردہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، سب باہر۔ تو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے پر قادر ہے، پھر مارنے پر قادر ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لحاظ سے بلا وعدن علی حقا، کیوں نہیں، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ قیامت برپا کرنے کی دو وجہ بتلائی گئی۔ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں پیدا کیا جائے گا، اس آیت میں اللہ نے دو وجہ بتلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اختلاف کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر کے مٹی مل جائے گا اور پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم اس عقیدہ و نظریہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کل قیامت کے دن انسان کو زندہ کرا کے بتا دے گا کہ تم جس سلسلے میں تم اختلاف کرتے تھے، تمہارا اختلافی نظریہ صحیح نہیں تھا، یہ انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، تو بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ ان کے لیے ان چیزوں کو ظاہر کر دے جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ موت کے معاملے میں اختلاف ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو، حق ناحق کے بارے میں اختلاف ہو، ایمان و کفر کے بارے میں اختلاف ہو، شرک اور توحید کے بارے میں اختلاف ہو،
یہ سارے مسائل کو وہاں گویا اجاگر کر دیا جائے گا کہ تمہارا اختلاف کرنا غلط تھا، آج تمہارے سامنے تمہارے اختلاف کی حقیقت ظاہر کی جا رہی ہے اور صحیح کیا تھا اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک بات ہوئی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافر لوگ جان لے یہ جھوٹے تھے۔ جو ہم نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اس میں ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو انکار کر دیا، وہ ہم تکذیب کر رہے تھے، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے وہاں جھٹلایا تھا۔ اب جھٹلانے کی سزا کیا ہوگی، اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا، اور وہ انجام انسان خود سے دیکھ لے گا۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ عام طور سے انسان کا معاملہ ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کب دنیا بنی اور کب ختم ہوگی، کتنے انسان آئے اور کتنے انسان گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو کیسے بیدار کر دے گا؟ اللہ کو پیدا کرنے میں تو لمبا عرصہ گزرا، آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کئی ہزار سال گزر چکے، انسان آہستہ 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 پیدا ہوا، مرتا گیا پیدا ہوا مرتا گیا پیدا ہوا، ایک لمبی مدت تھی۔ اب اللہ ایک ہی دن میں سب کچھ جمع کر دے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے دل میں اس طرح شیطان خیال ڈلواتا ہے، تو قرآن کہتا ہے سنو، اللہ کا معاملہ ایسا ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان نقول لہ، ہم اس سے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب ہم چاہیں گے تو کہیں گے نظامی عالم درہم برہم ہو جا، تو قیامت برپا ہوگی، سب ختم۔ اور جس دن ہماری چاہت ہوگی کہ پھر نظام عالم کو سنبھالا جائے اور اثر نو دنیا کو آباد کیا جائے، سارے مرے ہوئے انسانوں کو قبر سے اٹھایا جائے، اسے زندہ کھڑا کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، ان تمام کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز ہم جوڑیں گے، کل پرزہ درست کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم کہیں گے ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی، ساری کائنات زندہ ہو جا، ساری کائنات زندہ ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے ساری کائنات درہم برہم ہو جا، ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہماری بات کسی چیز کے لیے جب ہم اس کو چاہ لیتے ہیں یہی ہوتی ہے کہ نقول لہ، ہم اس سے کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے اللہ کی سوا کن فیکون کی صفت کسی کے اندر ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہے۔ جب یہ صفت اللہ کی سوا کسی میں نہیں ہے تو کسی کو اللہ کے برابر تصور کیسے کریں گے؟ اس لیے صرف عبادت کے لائق اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے شریک کیا ہے تو اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا ابھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد تو ضرور پتہ چلے گا۔ اس دن پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی اپنی اصلاح کر لی جائے اور علم و حکمت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔